من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة ويختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدد تارة ويتحدى أخرى، والمسمى لا يكون كذلك، وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك المراد به اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها من الرفث وسوء الأدب. اب یہاں سے مصنف ایک دقیق بحث چھیڑ رہے ہیں جس کا تعلق علم کلام سے ہے، اور علم کلام کے ساتھ اس کے تعلق کے ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں ایک طرف اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے جن میں خاص طور پر عاشاعرہ، اور دوسری طرف معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ اور حشویہ کا مسلک ہے۔ بحث یہ ہے کہ لفظ اسم بول کر مسمى مراد لیا جاتا ہے تو اسم اور مسمى یعنی اسم اور جس پر وہ بولا جاتا ہے جس کو کہیں گے ذات، وہ دونوں ایک ہے یا غیر ہے، واحد ہے یا غیر ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اسم بول کر ذات کا مراد ہونا یہ ہر جگہ پر اختلافی نہیں، یہ اختلاف پایا جاتا ہے بعض مواقع پر۔ مثلا اگر عربی زبان میں کہا جاتا ہے کتب زید، زید نے لکھا، تو اس میں ذات زید یہ کاتب ہے، ذات زید یہ کیا ہے؟ کاتب ہے۔ تو اس میں کتب زید بول کر زید کی ذات مراد ہے، زید کا اسم مراد نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ جہاں پر بھی ایسی چیز ہو جہاں ذات سے کسی چیز کا براہ راست صدور ہو رہا ہو تو وہاں پر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ کتب زید کہا تو کاتب یہ اسم زید نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ ذات زید ہے، تو اسم زید مراد نہیں ہوگا بلکہ ذات زید مراد ہوگا کہ لکھنے والی یہ ذات زید ہے۔ ایسے ہی شریب زید، اکل حامد، ذہب محمود، تو یہ سب جگہ پر جہاں پر یہ فاعل بنے گا تو فاعل بننے کی صورت میں براہ راست ذات مراد ہوتی ہے، اسم کا کوئی دخل نہیں۔ اسم صرف اس لیے ہوتا ہے تسمیہ کہ اس سے تمیز ہو سکے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، اس کے علاوہ اسم کا ایسے مقامات پر کوئی رول ہوتا نہیں، کیونکہ پینے والے تو بہت سارے ہیں، جانور بھی پیتا ہے، انسان بھی پیتا ہے، پھر جانوروں کی بہت ساری قسمیں، پھر انسانوں کی بہت ساری قسمیں، تو صرف شریبہ کہا جاتا تو انسان کے لیے سمجھنا دشوار تھا، تو اس کے آگے کسی کا نام لگا کر یہ بتلایا گیا کہ انسانوں میں سے فلاں آدمی اس نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ البتہ جب مجہول بولا جاوے تو وہاں پر بھی اتفاق پایا جاتا ہے، جیسے یہ کہا جاوے کتب زید، زید لکھا گیا،
تو اس میں بھی اتفاق پایا جاتا ہے کہ زید نہیں لکھا گیا بلکہ اس میں زید لکھا گیا، اس لیے کہ جو لکھا جائے گا وہ ذات زید نہیں ہوگی، وہ بلکہ کیا ہوگا؟ اس میں زید ہوگا۔ تو جہاں پر مجہول ہوگا فعل وہاں پر بھی کوئی اختلاف نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ذات زید کو نہیں لکھا گیا بلکہ اس میں زید کو لکھا گیا، اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے آپ۔ شرب الماء تو پانی پیا گیا، یہاں پر اسم مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے؟ نفس ما مراد ہے، پانی پیا گیا، یعنی نام، پانی کا نام لکھ کر اس کو نہیں پیا گیا بلکہ کون پیا گیا ہے؟ پانی پیا گیا۔ تو جہاں مجہول ہے تو وہاں پر بھی کوئی اختلاف نہیں کہ کتب زید، زید لکھا گیا یعنی اس میں زید لکھا گیا، اور کتب زید سے ذات زید مراد ہے، لکھنے والا زید ہے۔ تو ایک جگہ پر اسم مراد ہو رہا ہے اور ایک جگہ پر کیا مراد ہو رہا ہے؟ ذات مراد ہو رہی ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں پر آ کر اٹک جاتا ہے کہ اگر کہیں پر دشوار ہو جائے تو نہ وہاں پر فاعلیت اور نہ مفعولیت صحیح طور پر ثابت ہو سکتی ہے، یعنی نہ نائب فاعل بن پا رہا ہو اور نہ فاعل بن پا رہا ہو۔ جیسے رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ اب یہاں پر دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو میں نے زید کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی ذات زید کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو زید بول کر ذات زید مراد ہوگا، یا ہو سکتا ہے لکھا ہوا زید دیکھا اس نے تو پھر اس صورت میں اس میں زید مراد ہوگا۔ تو ایسے مواقع کا جو اختلاف ہے اسی اختلاف کو یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ کہے کوئی آدمی رأیت زیدن یا رأیت خالدن تو میں نے دیکھا، تو اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے نے ذات زید کو دیکھا اور اسی کو وہ بیان کر رہا ہے، اور کبھی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس نے زید کا نام لکھا ہوا کہیں پر دیکھا اور یہ کہا کہ میں نے رأیت زیدن ای رأیت زیدن مکتوبا، میں نے زید کو لکھا ہوا دیکھا۔ تو اگر زید کو دیکھا ہے تو ذات زید مراد، اور اگر لکھا ہوا کہیں پر زید کا کلمہ اور لفظ دیکھا ہے تو پھر وہاں پر اسم مراد ہوگا۔ تو اب اللہ کی ذات کے سلسلے میں کہ اللہ کی ذات، اس کے ساتھ بہت سارے اسما ہیں، تو اللہ پر جب کوئی نام بولا جاتا ہے تو نام بولتے وقت اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے یا اللہ کا اسم مراد ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے یا اللہ کا اسم مراد ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک طرف ہے معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ اور حشویہ، اور دوسری طرف ہے اشاعرہ، اہل سنت والجماعت کے ترجمہ۔ تو اشاعرہ کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے اوپر جب کسی نام کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام تین قسم کے ہیں۔ اللہ کے نام کتنے قسم کے ہیں؟ تین قسم۔ بعض اللہ کے نام اور اسما وہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جب وہ بولے جاتے ہیں تو اللہ کی ذات ہی مراد ہوتی ہے، جیسے حیٌ، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، تو اب اس سے اللہ کی ذات مراد ہے، وہ حیٌ کلمہ اور اسم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو وہاں پر اللہ کی ذات مراد ہے۔ گویا کہ اسم بول کر مسمى اور ذات مراد ہو گئی۔ اور کہیں پر جیسے اللہ خالق، وہ خالق ہے، اب یہ اللہ کی جو صفت ہے، اس صفت کا تعلق خود اللہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، تو اللہ خالق، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت میں وہ استطاعت، وہ طاقت اور وہ قدرت ہے کہ وہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو خالقیت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، بلکہ خالقیت میں جو صفت پائی جاتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، اور خالق سے مراد، مخلوق سے مراد کوئی اور ہے۔ تو یہاں پر لفظ اسم بول کر ذات مراد نہیں ہے،
بلکہ اسم بول کر یہاں پر مراد کیا ہے؟ اللہ کے اندر اس صفت کا پایا جانا مراد ہے. اللہ میں اس صفت کا کیا کہا جانا؟ پایا جانا مراد ہے. بعض اسما ایسے ہیں کہ جو ان دونوں میں سے کسی میں نہیں آتے، جن کو تیسرے قسم میں داخل کیا، جیسے اللہ علیم، اللہ بصیر، اللہ خبیر، اللہ حکیم. تو یہ وہ اسما ہے جو اللہ رب العزت کی ذات میں بولے جاتے ہیں بطور صفت کے، اللہ کی ذات پر بولے جاتے ہیں بطور صفت کے. یہ ہو گیا مسلک اشاعرہ کا کہ اشاعرہ اللہ کے نام کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ بعض اسماء اللہ کے ایسے ہیں حی قیوم وغیرہ کہ جو اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے وہاں پر جب بھی وہ بولے جاتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جس میں اللہ کی صفت مراد ہوتی ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جس سلسلے میں اشاعرہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفت دونوں اس میں شامل ہوا کرتی ہے، جیسے علیم، خبیر، بصیر وغیرہ. دوسری طرف معتزلہ، چونکہ یہ ایسی بحث ہے جس کا تعلق عقل سے، اسی لیے انسان اگر مستحضر ہو کر اچھے سے عقل کو حاضر رکھ کر سمجھتا ہے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں، مشکل نہیں ہے. اسی لیے میں نے اس کے لیے خوب پڑھا اور بالکل آسان کر کر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کسی طرح سے دشواری پیش نہ آئے. اس کے بعد بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر یہ آپ کا قصور ہے. اس کے بعد معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ اسم بول کر مسمى مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسم یہ الگ چیز ہے اور مسمى یہ الگ چیز ہے. اسم غیر مسمى ہے. اسم کیا ہے؟ یہ غیر مسمى ہے. اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اسم یہ عین مسمى ہے. اسم کیا ہے؟ یہ عین مسمى ہے. اس سلسلے میں پریشانی یہاں پر ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت کے نام کے سلسلے میں معتزلہ ایک عقلی اصول اختیار کرتے ہیں جس سے وہ اپنا موقف اور اپنا باطل مذہب ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر اسم بول کر عین مسمى مراد ہو تو جتنے اسم ہوں گے اتنے الگ الگ مسمى ہوں گے. خامخواہ کی بحث ہے. جتنے اسم ہوں گے اتنے کیا ہوں گے؟ مسمى ہوں گے. تو تعدد اسم سے تعدد مسمى لازم آئے گا. تعدد اسم سے تعدد مسمى لازم آئے گا، اور تعدد مسمى لازم آئے گا. یہ کیا ہوگا؟ اللہ کی وحدانیت کے منافی ہو جائے گا کہ اللہ کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، تو ہر نام کے ساتھ اس کے ایک الگ ذات جب مراد ہوگی، جب غیر مسمى آپ عین مسمى مانیں گے تو پھر اس صورت میں جتنے نام اتنی ذات ہو جائے گی تو وحدانیت کا باقی رہی. یہ تو بہت سارے اللہ ہو گئے. یہ کہہ کر اصل میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصل وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ ثابت کرنے چاہ رہے ہیں اپنے اس موقف کو جس میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ ان کا شدید اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام یہ صفت خدا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے یہاں پر ایک شدید اختلاف جس نے 2 صدی ہجری میں سر اٹھایا امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں، جس میں خلفاء بنو عباس بھی اس اعتزال سے متاثر ہو گئے، اور انہوں نے متاثر ہو کر ہمارے علماء کو باقاعدہ اس مسلک پر مسلک اعتزال کی طرف مائل ہو کر اہل سنت والجماعت کو سزائیں دی. انہوں نے تقریباً 70-80 سال ایسے گزرے ہیں تاریخ اسلامی میں 2 صدی میں کہ اس پورے عرصے میں معتزلہ کا تسلط رہا. کس کے اوپر؟ خلفاء کے اوپر. خلفاء بنو امیہ کے ہارون الرشید کو چھوڑ کر مأمون ہے، اور اس کے بعد متوکل باللہ تک جتنے خلفاء ہیں یہ تمام کے تمام خلفاء یہ اس کی پیروی کرتے رہے. منصور ہے. اب ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ چونکہ سب معتزلہ گھس گئے تھے اور معتزلہ ان کے وزیر بن بیٹھے تھے، لہذا اس بنا پر یہ بحث چلی
کہ کلام اللہ قرآن کریم یہ مخلوق ہے یا مخلوق غیر مخلوق ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ کلام اللہ یہ دو طرح کا ہے. ایک ہے کلام اللہ وہ جو مکتوب فی المصحف ہے، اور ایک ہے کلام اللہ وہ جو پڑھا جاتا ہے. تو کلام اللہ وہ جو مکتوب فی المصحف ہے وہ تو مخلوق ہے، اس لیے کہ وہ تو فنا ہو سکتا ہے. لیکن کلام اللہ وہ جس کو پڑھا جاتا ہے، جو جبریل علیہ السلام اور وحی کے مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا، وہ جو کلام ہے وہ صفت خدا ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ کلام اللہ ہے. اور جب وہ کلام اللہ ہے تو وہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت یہ مخلوق نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کی صفت کیا نہیں ہو سکتی ہے؟ مخلوق نہیں ہو سکتی ہے. اسی پر امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے گئے، سخت سزائیں دی گئی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کو شہید تک کے کر دیا گیا. تو اپنے اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے سارے پاپڑ بیلتے ہیں. یہ کون؟ معتزلہ. تو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ سب ثابت کرنے کے بعد وہ یہ کہیں گے دیکھو ثابت ہوا نا کہ کلام الگ، یعنی صفت الگ چیز ہے اور ذات الگ چیز ہے. اب جب سب الگ الگ ہو گئے تو پھر ان کا موقف ثابت ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ مخلوق ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کلام اللہ مخلوق. کیوں کہ کلام یہ اللہ کی ذات سے الگ ہو گیا، ذات خدا الگ ہو گئی، اور ذات خدا کے ساتھ کون الگ ہو گیا؟ اس کا کلام الگ ہو گیا. جب دونوں الگ الگ ہو گئے تو ذات خدا تو ازلی ہے مگر کلام یہ مخلوق ہو گیا. تو اپنے اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے جہمیہ، کرامیہ اور معتزلہ اور حشویہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خالی اپنے اس باطل مسلک کو ثابت کرنے کے لیے خواہ مخواہ کی اس بحث کو چھیڑتے ہیں. جبکہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ عین مسمى ہے، چاہے وہ اشاعرہ ہو چاہے وہ ماتریدیہ ہو. امام ابو الحسن اشعری، البتہ ہمارے مصنف یہاں پر اس مسلک میں تھوڑا اعتزال کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی بات سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ وہ معتزلہ کے مسلک کو اس باب میں مؤید کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اعتزال کے مسلک کی تائید کرنا یہ مصنف کے شأن شان نہیں تھا. لیکن چونکہ مصنف نے اپنے کتاب میں زیادہ استفادہ کیا ہے جار اللہ زمخشری سے، اور جار اللہ زمخشری یہ داعی اعتزال تھے، صرف معتزلہ نہیں تھے بلکہ وہ داعی اعتزال تھے، اعتزال کی دعوت دینے والے تھے. لہذا انہوں نے اپنے علم بیان کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب الکشاف میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ مسلک اعتزال کو پرزور انداز میں اس طور پر ثابت کیا ہے کہ اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں. تو ہمارے مصنف بھی یہاں پر ڈگمگا گئے. تو اصل مسلک ہمیں یہاں پر یہی سمجھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کو تین طور پر تقسیم کر دیا جاوے، جیسا کہ پہلے ہی بتلا دیا گیا کہ اللہ رب العزت کی بعض صفات وہ ہے جس سے ذات خدا مراد ہوتی ہے. جس سے کون مراد ہوتی ہے؟ ذات خدا. اور بعض صفات وہ ہوتی ہے جس سے اللہ کی ذات میں صفت مراد ہے، یعنی اللہ رب العزت خالق ہے. تو اب ایسا نہیں بولیں گے اللہ خالق ہے، اب اگر اس سے غیر ذات کو مراد دیا جاوے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ اپنا بھی خالق ہے. نہیں، اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ کسی سے. اسی لیے تو قرآن کریم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے. تو اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کے سلسلے میں اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات کو ہم دلائل اور قرائن سے تسلیم کریں، اس کی ذات میں زیادہ غور کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کی ذات میں جو لوگ بھی غور کرنے کے لیے گئے وہ ڈگمگا گئے، چاہے وہ معتزلہ ہو، چاہے جہمیہ ہو، چاہے کرامیہ ہو، چاہے حشویہ ہو، چاہے مرجیہ ہو، چاہے جسدیہ ہو، چاہے روافض ہو. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب ذات خدا میں غور کرنے کے چکر میں کیا ہو گئے؟ خود ہی گمراہ ہو گئے. لہذا اللہ کی ذات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ اسم سے مراد عین مسمى ہوتا ہے. عام جنرل مسلک اسم سے مراد ہے. کیا مطلب؟
اسم اور اسم اصل تو صحیح بات یہ ہے کہ اصل تو مراد ذات ہی ہوتی ہے، اسم صرف اس پر ایک علامت ہے، اسم صرف اس پر ایک کیا ہے؟ علامت ہے، اس کے علاوہ اسم کی اور کوئی رول نہیں ہے۔ جب اسم کا کوئی رول نہیں ہے تو کوئی مسلک ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلی فتبارک اسم ربک، تو وہاں پر کیا یہ مراد ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، کیا آپ کے پروردگار کا نام بابرکت ہے؟ تو نام بابرکت ہے یا ذات بابرکت ہے؟ ذات بابرکت ہے، تو نام تو بخود بابرکت ہو جائے گا۔ جب ذات بابرکت ہوگی تو نام خود بخود بابرکت ہو جائے گا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو دیکھو یہاں پر ڈائریکٹ کہا گیا تبارک اللہ، اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ اب کہیں پر اگر وہ اسم کو لایا جا رہا ہے تو اس کی کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہے، اسی لیے آگے ایک بحث یہ بھی آ رہی ہے کہ یہاں پر باللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کہا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہا، تو وہ بحث آگے آ رہی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر اہل سنت والجماعت کا مسلک تو یہی ہے کہ اسم بول کر عین ذات مراد ہوتی ہے، اسم بول کر عین ذات مراد ہوتی ہے۔ میں اسی لیے آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تحیرت فی فہمها العقول، اس کو سمجھنے میں عقلیں حیران ہیں کہ اس کو کیسے سمجھا جائے۔ میں کل رات میں بسم اللہ کے اوپر ڈھونڈ رہا تھا کتابیں، تو ایک عربی میں کتاب ملی بسم اللہ کے اوپر، پھر اس کتاب کا مقدمہ پڑھا تو اس کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ 4 صدی ہجری سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک صرف بسم اللہ کی تفسیر پر مصنف نے کوشش کی ہے، اس محقق نے اور باحث نے کوشش کی ہے کہ کن کن لوگوں نے اور کون کون سی کتابیں لکھی گئی، تو اس نے تقریباً 125 کتابوں کے نام جمع کیے جو صرف بسم اللہ پر لکھی گئی عربی زبان میں۔ 1000 سال میں بسم اللہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی اس کی تعداد کتنی؟ تقریباً 125۔ اور اس نے کہا کہ یہ استیعاب نہیں ہے، یہ تو مجھے جو مل سکا وہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور ہو سکتی ہے، تو یہ صرف کس کے اوپر لکھا گیا؟ بسم اللہ پر لکھا گیا۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں یہی کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کی ذات کا بابرکت نام لے کر شروع کر رہا ہوں، اللہ کی ذات کا بابرکت نام لے کر شروع کر رہا ہوں۔ ہمارے مصنف یہ جو اب مسلک جو بیان کر رہے ہیں وہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ یہ معتزلہ ہی کا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ والاسم ان اريد به اللفظ فغیر المسمى، دیکھ رہے بیان کر رہے ہیں، اور اگر اسم اس سے لفظ مراد ہو تو غیر مسمى ہے، اگر اسم اس سے لفظ مراد ہو تو وہ کیا ہے؟ غیر مسمى ہے۔ میں بھی پہلے اس کو پڑھ کر میں پریشان ہو گیا کہ آخر مصنف کہنا کیا چاہتے ہیں، لیکن جب عربی شروحات کو اٹھایا، سیالکوٹی وغیرہ جنہوں نے اس کو بڑا اچھا کام کیا ہے، تو ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ مصنف یہاں پر اعتزال سے کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اشاعرہ کی مسلک کو پرزور انداز میں بیان کرتے، وہ اشاعرہ کے مسلک کے اوپر رد کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَتَأَلَّفُ، اب دلیل دے رہے ہیں اپنے اس موقف کے اوپر کہ اسم یہ غیر مسمى ہوتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ لِأَنَّهُ يَتَأَلَّفُ مِنْ أَصْوَاتٍ مُتَقَطِّعَةٍ غَيْرِ قَارَّةٍ، پہلی دلیل اس لیے کہ اسم یہ مختلف آوازوں سے بنتا ہے، غیر قارۃ جو مجتمع نہیں ہوتے، قارۃ کے معنی مجتمع ہونا، جو آوازیں مختلف آوازیں ہوتی ہے جو ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہے، اسم کے ذریعے سے ان مختلف آوازوں کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، جیسے ایک اسم ہے، مثلا یوں سمجھو خالد، کیا ہے؟ خالد۔ اب یہاں پر خا الگ تھا، لام الگ تھا، اور دال الگ تھا، اور الف الگ تھا، یہ سب الگ الگ تھے، تو یہ کیا ہے؟ اصوات مختلفۃ، اصوات مختلفہ۔ پھر ان سب کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ کیا کر دیا گیا؟ جمع کر دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ خالد۔ کیا بن گیا؟ کہا کہ اسم تو اس کو کہتے ہیں،
اسم تو کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں. اب جب اس کو اسم کہتے ہیں تو ہمارے مصنف اسے ثابت کر رہے ہیں کہ اسم تو کہا جاتا ہے اصوات مختلفہ متفرقہ کو ایک جگہ پر جمع کرنا، ایک جگہ پر جمع کرنا. اور اب اس سے اگر آپ ذات مراد لیتے ہیں تو کیسے چلے گا؟ یہ مسلک اعتزال کو ثابت کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اسم ایک الگ چیز ہے اور ذات ایک الگ چیز ہے. اسم کا ذات سے تھوڑی دیر کے لیے یہی سمجھنا پڑے گا کہ کوئی تعلق ہے نہیں، جبکہ مصنف کا یہ کہنا درست نہیں. اور بھئی یہ اصوات مختلفہ کو جمع کس غرض سے کیا گیا؟ اگر ذات سامنے نہ ہوتی تو کیا یہ اصوات مختلفہ کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا؟ نہیں جمع کیا جاتا. تو یہ اصوات مختلفہ کو جمع ہی اس لیے کیا گیا تاکہ وہ ذات پر دلالت کرے. تو یہ صرف ذات پر دلالت کرنے کے لیے ہے، اس کو ذات سے اور دوسرا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان جو اپنی عقل ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کر کر ہر چیز کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتا ہے. اور ہر چیز کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے تمییز بین الاشیاء ضروری ہے، اور تمییز بین الاشیاء کے لیے اسماء کو وضع کیا گیا ہے. وعلم آدم الاسماء کلها، اسی لیے آدم کو پہلے علم الاسماء سکھایا گیا. آدم کو سب سے پہلے کیا سکھایا گیا؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا سوچتا ہے؟ اس کو چلانے، گھمانے، کھلانے، پلانے کا نہیں سوچتا ہے، بلکہ وہ پیٹ میں ہوتا ہے جب سے سوچنے لگتا ہے کہ اس کا نام کیا رکھوں گا. انسان کوئی اپنی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، دکان کھولنا چاہتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ دکان کا نام کیا رکھوں گا. کوئی فیکٹری چلانا چاہتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ فیکٹری کا نام کیا رکھوں گا. تو کوئی بھی چیز انسان باورچی ہے، کوئی ویرائٹی بناتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے ویرائٹی تو بن گئی لیکن اس کا نام کیا رکھیں. تو یہ انسان کی فطرت میں کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے آدم کو یہی سکھایا گیا. آدم کو سب سے پہلے تو اسم جو ہے وہ تمییز بین الاشیاء کے لیے. اسی لیے انسان اور دوسرے جانور میں فرق ہے کہ دوسرے جانوروں کے یہاں پر یہ اسم نہیں ہوتے. دوسرے جانوروں کے یہاں پر اسم و اسم کچھ ہوتا نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ تمیز نہیں کر سکتے. انسان کے یہاں پر اسم ہے، اسی لیے انسان کیا کرتا ہے؟ چیزوں میں تمیز، باریک باریک چیزوں میں بھی کیا کرتا ہے؟ وہ تمیز کرتا ہے. کیسے تمیز کرتا ہے؟ تراب اور رمل دونوں الگ الگ چیز ہے. مٹی ہے تو تراب اور ریت ہے تو رمل. یہ فرق کب کر سکا وہ؟ جب نام تھے. اگر نام ہی نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ فرق کر سکتا تھا نہیں. تو نام کا جو کردار ہے، اسم کا جو کردار ہے وہ تمییز اور سمجھنے کے لیے، اس کے علاوہ اور دوسرا اس کا کوئی رول ہے نہیں. تو اس لیے کیا کیا انہوں نے؟ خواہ بات کا بتنگڑ بنایا. متکلمین میں سے خاص طور پر معتزلہ نے انہوں نے خواہ بات کا بتنگڑ بنایا صرف اس لیے تاکہ ان کا موقف باطل قرآن کے سلسلے میں جو ہے وہ اسے کیا کر سکے؟ ثابت کر سکے. اس کے علاوہ اور دوسری کوئی غرض ہے نہیں. تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَتَأَلَّفُ مِنْ أَصْوَاتٍ مُتَقَطِّعَةٍ غَيْرِ قَارَّةٍ، اس لیے کہ مختلف اصوات کا جو ایک جگہ پر جمع نہیں ہے اس کا جمع ہونا یہ اسم ہوتا ہے. وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْأَعْصَارِ، دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں اور کہا کہ اسم جو ہوتا ہے وہ مختلف قوموں کے نزدیک اور مختلف زمانے میں مختلف چیزوں کو مختلف الفاظ کے ذریعے سے بولا جاتا ہے. کہا کیسے؟ جیسے کہا اللہ کی ذات، عربی میں ہم لوگ ان کو اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ. اسی کو یہودیوں نے لاہن کہا، اسی کو عیسائیوں نے تو کہا دیکھو مختلف اقوام مختلف نام دے رہی، مختلف اقوام کیا کر رہی ہے؟ مختلف نام دے رہی ہے. مختلف زمانے میں مختلف نام ہوتے ہیں، مختلف زمانوں میں چیزوں کے نام مختلف ہوتے ہیں. جیسے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. تو لبن کس پر بولا جاتا ہے؟ دودھ پر. کس پر بولا جاتا ہے؟ اور آج کے زمانے میں لبن کا استعمال یہ لوگ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ دہی پر. کس پر کر رہے ہیں؟ دہی پر کر رہے ہیں. دہی اور چھاچ کو وہ لوگ لبن کہہ رہے ہیں اور حلیب کہہ رہے ہیں دودھ کو.
حلیب کہہ رہے ہیں دودھ کو. تو مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اسما تو اس طرح سے بدلتے رہتے ہیں. کبھی کسی زمانے میں کسی چیز کا کچھ نام ہے تو بعد میں چل کر کچھ ہو جاتا ہے. کوئی اللہ کے لیے کوئی نام استعمال کر رہا ہے تو کوئی استعمال کر رہا ہے. آگے بیان کر وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً وَيَتَّحِدُ أُخْرَى. اور کبھی کسی چیز کے متعدد نام ہوتے ہیں اور کبھی کسی چیز کے نام ایک ہی ہوتے ہیں. بات سب صحیح, لیکن مصنف اس کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مصنف صرف یہ کہنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم اور مسمى الگ الگ ہے. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اسم اور مسمى. حالانکہ مصنف کا یہ موقف صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کا یہ کہنا, پہلے کا تو ہم نے جواب دے دیا یتألف بأصوات, اس کے بعد دوسری بات ويختلف باختلاف الامم والاعصار, ويختلف باختلاف الامم والاعصار, کہ مختلف قومیں مختلف ایک ہی ذات کے لیے مختلف نام لیتی ہے. تو ایک ہی ذات کے لیے مختلف قوموں کا مختلف نام لینا یہ کہاں تعدد پر دلالت کر رہا ہے؟ نام اگرچہ الگ الگ ہے مگر ذات تو وہی ہے نا. نام اگرچہ الگ الگ ہے مگر ذات تو وہی ہے. جیسے ایک بچہ پیدا ہوا, بچے کا نام رکھا گھر میں محمود, پھر اس کے بعد پیار سے اس کو گڈو بلانے لگے. اب گھر میں ہر ایک اس کو کیسے جان رہا ہے؟ گڈو سے. اور باہر کیسے جان رہے اس کو؟ محمود سے. باہر کوئی گڈو نہیں بولتا اس کو, باہر سب کیا بول رہے ہیں؟ محمود بول رہے ہیں. تو کیا اس سے اس کی ذات پر کوئی فرق پڑا؟ تو اس کے نام الگ الگ ہو گئے. دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دوستوں نے موٹا تھا تو اس کو موٹو بول دیا, لمبا تھا تو لمبو بول دیا, پتلا تھا تو پتلو بول دیا. تو اب کوئی اس کو لمبو کہتا ہے, کوئی اس کو گڈو کہتا ہے, کوئی اس کو محمود کہہ رہا ہے, مگر ذات تو ایک ہی ہے نا. تو یہ آپ کا کہنا کہ تعدد اسماء تعدد ذات پر دلالت کر رہے ہیں, یہ قرینہ عقلوی نہیں. اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کے چکر میں معتزلہ نے اپنے آپ کو بیوقوف ثابت کیا. اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ عقل مند ثابت کرنے کے چکر میں کیا کیا انہوں نے؟ اپنے آپ کو بیوقوف ثابت کر دیا. سیدھی بات, یعنی آدمی اگر تھوڑی سی اپنی عقل بھی استعمال کرتا ہے تو سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کے لیے متعدد نام ہوتے ہیں تو ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اگرچہ نام مختلف رہے. تو ایسے ہی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کیونکہ مقصود نام نہیں ہے, مقصود ذات ہے. نام تو صرف سمجھنے کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب جب اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اتنے زیادہ چکر میں الفاظ کے پیچ و خم میں نہیں پڑتے دانا. کیا عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کے پیچ و خم میں پڑا کرتے نہیں, وہ مقاصد کے اوپر نظر رکھتے ہیں, وہ اہداف کے اوپر نظر رکھتے ہیں, وہ غایات کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ اس سے مقصود کیا ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے سے کیا نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ورنہ یہ الفاظ کے پیچ و خم میں پڑھنا یہ داناؤں کا کام ہے نہیں. تو پھر کہے کہ آپ کیوں پڑھے؟ ارے بھائی مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے اس لیے ہم کو اس کو سمجھانا پڑا. وہ تو اتنا پون گھنٹہ سمجھانے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ الفاظ کے پیچ و خم میں پڑھنا چاہیے نہیں. والمسمى لا يكون كذلك, اور مسمى یہ ایسا ہوتا نہیں. کا مسمى تو ایک ہی ہوتا ہے, تو برابر ہے, صحیح بات ہے, ہم کہاں انکار کر رہے ہیں, مسمى تو ایک ہی ہوتا ہے نام. لیکن اسماء کے الگ ہونے سے مسمى پر کوئی اثر ہوتا نہیں. آپ کا یہ کہنا کہ اسم کے الگ ہونے سے اسم کا تعدد لازم آتا ہے مسمى کے تعدد کو, یہ قاعدہ کسی طور پر بھی سمجھ میں, اور آپ کی یہ لاجک ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ فَهُوَ الْمُسَمَّى, اور اگر اس سے ذات شے مراد لیا جاوے تو وہی مسمى بن جاتا ہے. لیکن لم يشتہر بهذا المعنى, سن کیا بیان کر رہے ہیں, چونکہ اعتزال کی طرف میلان ہے ان کا, اس سے کیا فرمایا لیکن لم یشتہر بہذا المعنی. ہاں برابر ہے, مصنف بھی تھوڑا سا پریشان تو ہے, اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ارید به ذات الشیء, کہ اگر اس سے ذات شے مراد دیا جائے فهو المسمى, تو وہی مسمى ہے. تو پھر اب وہ اتنا لکھ دیا, اس کے بعد وہی پریشان ہو گئی کہ یار جب اسم سے مسمى ہی مراد ہوتا ہے تو بات ختم ہو گئی نا.
تو پھر آگے استدراک کرتے ہیں، لیکن للاستدراک لکنہ لم یشتہر بہذا المعنی، لیکن اس سے وہ مشہور نہیں. کیوں مشہور نہیں بھائی؟ اسی سے تو مشہور ہے، وہ اسی سے تو کیا ہے؟ مشہور ہے. تو مصنف کا یہ دعویٰ کہ لیکنہ لم یشتہر بہذا المعنی، کہ وہ اس معنی سے مشہور نہیں. کیا مطلب؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسم بول کر عین ذات مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسم بول کر غیر ذات مراد ہوتی ہے. دونوں کیا ہے؟ الگ الگ ہے. حالانکہ مصنف کا یہ دعویٰ درست نہیں. وقولہ تعالی تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک المراد به اللفظ لأنہ کما یجب تنزیہ. اچھا، اب ان کے اوپر اعتراض آیا معتزلہ کے اوپر کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس سے مراد ذات ہوتی ہے تو پھر تبارک اسم ربک اور سبح اسم ربک، تیرا پروردگار اس کا نام بابرکت ہے، تو نام کا بابرکت ہونا بتلایا جا رہا ہے یا ذات کا بابرکت ہونا بتلایا جا رہا ہے؟ ذات کا بابرکت ہونا بتلایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے سبح اسم ربک، تسبیح بیان کر اپنے پروردگار کے نام کی، تو اللہ کی تسبیح کے لیے کہا جا رہا ہے یا اللہ کے نام کی تسبیح کے لیے کہا جا رہا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات. اب یہاں پر ان کا مسئلہ بگڑ گیا، اس لیے کہ اسم بول کر ذات مراد لی گئی. اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ اسم اور ذات یہ عین ہے، یہ غیر ہے نہیں. تو اب یہاں پر کیا تعویل چلاتے ہیں معلوم؟ المراد به اللفظ، کہا اس سے مراد لفظ. ارے بھائی لفظ کیسے مراد ہے؟ اللہ کے نام کی تسبیح اور اللہ کی نام کی تنزیہ نہیں ہے. تنزیہ تو اللہ کی ہے. ارے پاک اور صاف ہے ذات، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن بات نہیں بن رہی تھی، اس سے کیا بیان کریں کہ المراد بھی لفظ، کہ اس سے مراد لفظ ہے. خبر ہے کہ لفظ کیسے ذات نہیں؟ کہا لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ تَنزِيهُ ذَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وصفات يعني النقائص يجب تنزيه الالفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الادب. کتنی بھاری بات بیان کر رہے ہیں. کہا کہ دیکھو اس سے نا نام ہی مراد ہے. مصنف کہہ رہے ہیں، کہا کیوں؟ کہا جیسے اللہ کی ذات یہ ہر برائی سے مجلہ اور مصفہ اور پاک اور صاف ہے، ایسے ہی اللہ کے نام کا بھی ہر طرح کے عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے. تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اپنا موقف تو نہیں ثابت کر سکے نا. برابر ہے، یہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اس سے غیر ذات مراد ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تو یہ ہم مانتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت کا ذاتی اعتبار سے منزہ اور مجلہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ خالق اور مالک ہے. تو اس کے نام کا بھی ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یہ بات، لیکن اس سے یہ موقف تو ثابت نہیں ہوتا ہے کہ دونوں عین نہیں ہے غیر ہے، بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں عین ہے غیر نہیں ہے. بلکہ اس سے تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ دونوں عین ہے دونوں غیر نہیں ہے. تو کہا یجب تنزیہ الالفاظ الموضوعۃ لها. بہرحال تو مصنف نے اپنے مسلک کو کسی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر مصنف اس میں کامیاب نہیں ہے. اگرچہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسم بول کر ذات ہی مراد ہے، یعنی اسم بول کر عین مسمى مراد ہوا کرتا ہے، اسم بول کر غیر مسمى یہ مراد ہوا کرتا نہیں.